ویلکم ٹو علم سٹوری ٹی وی۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوداگر اپنا سفر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پچھلے سفر میں کافی کمائی کر چکا تھا اور میں نے اتنا نفع کمایا تھا کہ میں نے جتنی بھی تکالیف اٹھائی تھی وہ مجھے بھول چکی تھی۔ میں نے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، لیکن آخر کب تک گھر بیٹھا رہتا؟ مجھے ایک دن پھر شوق اٹھا کہ میں سفر پر جاؤں اور مزید دنیا پھروں اور سیر و سیاحت کے ساتھ پیسہ بھی کما کر آؤں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا تجارت کے لیے عمدہ چیزیں خریدوں، اس لیے میں نے بصرہ کا رخ کیا۔ وہاں سمندر کے کنارے مجھے ایک نیا بنا ہوا خوش نما اور شاندار جہاز نظر آیا۔ میں نے اس جہاز کو خرید لیا۔ میں نے اس کا کپتان اور ملاح جو تھے ملازم رکھے۔ اس کے بعد دوسرے سوداگر میرے پاس آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کرایہ دے کر اپنا سامان جہاز پر لادا۔ ہم خوشی خوشی بصرہ سے روانہ ہو گئے۔ ہم جزیرہ اور سمندر سفر کرتے اور جہاں تجارت کا موقع ملتا وہاں رک کر اپنا مال بیچتے، نیا مال خریدتے۔ اس طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک جزیرے سے ہوا۔ جزیرہ تو خاصا بڑا تھا مگر غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ جہاز پر سوار سوداگر جزیرے کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں ایک سفید گنبد نما چیز ملی۔ وہ رخ کا انڈا تھا۔ سوداگروں کو پتہ نہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے پتھر مار کر اسے توڑ ڈالا۔ ٹوٹتے ہی اس میں سے ڈھیروں پانی نکلا اور رخ کا بچہ دکھائی دیا۔ بچے کو انہوں نے کھینچ کر اس انڈے سے باہر نکال لیا اور لگے اس کی تکہ بوتی کرنے تاکہ دعوت اڑائی جائے۔ میں جہاز پر موجود تھا۔ مجھے ان کی اس حرکت کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اتنے میں میرے ایک ساتھی نے کہا، ارے میرے آقا، چل کر اس کے انڈے کا تماشا دیکھ جو گنبد جیسا ہے۔ مجھے پتا چلا تو میں بھاگا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہاں پر انڈا ٹوٹا پڑا ہے اور سوداگر رخ کے بچے کو کاٹ چکے تھے۔ میں نے کہا، تم نے یہ کیا غضب کر دیا؟ رخ اگر آ گیا تو ہمارا جہاز تباہ کر دے گا اور ہم سب لوگوں کو مار دے گا۔ انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور بوٹیاں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک دھوپ غائب ہو چکی تھی اور اندھیرا چھانے لگا۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ ہمارے اور سورج کے درمیان ایسی بھلا کیا چیز آ گئی ہے۔ پتا چلا کہ وہی روح جس کی ان کو میں دھمکیاں دے رہا تھا آ پہنچا ہے اور اندھیرا اس کے بڑے پروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ رخ نے دیکھا کہ اس کا ایک انڈا ٹوٹا پڑا ہے تو وہ بڑے زور سے چیخا۔ اتنی دیر میں اس کی مادہ بھی آ گئی اور دونوں جہاز کے گرد منڈرانے لگے اور بلند آواز میں چنگارنا شروع کر دیا۔ میں نے چلا کر کپتان اور ملاحوں سے کہا، فوراً جہاز یہاں سے نکالو ورنہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ کپتان نے جلدی لنگر اٹھایا اور ہم جزیرے سے دور ہوتے گئے۔ رخوں نے ہمیں روانہ ہوتے دیکھا تو غائب ہو گئے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جلد از جلد بہت دور نکل جائیں۔ خیال تھا کہ ہم خطرے سے بچ گئے ہیں، لیکن روح پیچھا کرتے ہمارے سر پر آ موجود ہوئے۔ انہوں نے پاؤں میں اتنے بڑے پتھر اڑا رکھے تھے کہ ہماری ہوش اڑ گئی۔ پہلے نر نے پتھر اپنے پنجوں کی مدد سے نیچے گرایا۔ کپتان نے جلدی سے جہاز کو موڑا اور وہ پتھر جو اس نے پھینکا تھا ہم اس سے بال بچ گئے، لیکن کب تک بچتے؟ سمندر کی تہہ نظر آنے لگی تھی کیونکہ پتھر اتنا بھاری بھرکم تھا۔ جہاز اوپر کو بار اچھل رہا تھا۔ اس کے بعد مادہ نے پتھر گرایا، وہ جہاز کے پچھلے حصے میں لگا۔ جہاز الٹ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں غوطے کھا رہا تھا۔ جہاز کا ایک تختہ ہاتھ میں ذرا سا آیا تو مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا۔ میں اس پر چڑھ بیٹھا۔ ہوا کا زور اور لہروں کا اتار چڑھاؤ تختے کو بہا لے گیا۔ وہ ایک خشکی والے حصے سے جا لگا۔ ذرا غور سے دیکھا تو وہ ایک جزیرہ تھا۔ تھکن، تکلیف اور بھوک پیاس سے میری حالت مردوں کی سی ہو رہی تھی۔
بڑی دیر ساحل پر چت پڑا رہا، جب ذرا اوسان بحال ہوئے تو اٹھا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ جزیرہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ معلوم ہوتا تھا، اس میں ندیاں بہہ رہی تھیں، ہرے بھرے درخت پھلوں سے لدے کھڑے تھے، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اتنے میوے کھائے کہ پیٹ بھر گیا، ندیوں سے میٹھا پانی پیا اور تازہ دم ہو گیا۔ آخر اس کے بعد دن ختم ہوا اور رات شروع ہو گئی۔ میں بالکل اکیلا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرتا تھا کہ کسی آفت سے مجھے واسطہ نہ پڑ جائے۔ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو پھر سیر کے لیے نکل پڑا۔ دیکھا کہ ایک ندی کے پاس حوض ہے اور حوض کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ہو نہ ہو اس بوڑھے آدمی کا جہاز بھی لگتا ڈوب گیا ہے، یہ بھی میری طرح کسی طرح بچ بچا کر اس جزیرے پر آ پہنچا ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کو سلام کیا۔ اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے پوچھا کہ بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے سر ہلایا، افسوس کا اظہار کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دوسرے حوض کے پاس لے چلو۔ میں نے سوچا کہ بیچارے کے ساتھ بھلائی ضرور کرنی چاہیے، مجھے ثواب ہوگا۔ میں نے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور جدھر وہ جانا چاہتا تھا اسے ادھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کہا، جی لو بڑے میاں اترو، تم یہیں آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ بوڑھا میرے کندھوں سے نہ اترا بلکہ میری گردن کو اپنی ٹانگوں میں کس لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ایسی کالی اور کھردری ہیں جیسے بھینس کی ہوتی ہیں۔ میں ڈر گیا اور چاہا کہ اسے نیچے گرا دوں۔ اس نے میری گردن پر پاؤں جما لیے اور ایک زور سے گلا دبایا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے پنڈلیاں اٹھا کر جو پتھر کی طرح سخت تھی میری پیٹھ پر مارنی شروع کر دی۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی طرح مجھ پر سوار رہا اور اشارے سے ان درختوں کی طرف جانے کو کہا جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ غرض اس نے وہاں سے اترنے کا نام تک نہ لیا، اور جب میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو ٹانگوں سے مجھے مارتا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی مجھ پر کوڑے برسا رہا ہے۔ میری حالت کسی قیدی کی سی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے ادھر سے ادھر چلاتا رہتا۔ جب نیند آتی تو اپنے پاؤں میری گردن میں لپیٹ کر سو رہتا۔ بوڑھا کیا تھا، ایک قسم کا عذاب ہی میرے گلے پڑ گیا تھا۔ میں دل میں کہتا، میں نے تو اپنے خیال میں اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن بھلائی برائی میں بدل گئی۔ اب میں عمر بھر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کروں گا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اس منحوس بوڑھے سے نجات تو ملے۔ ایک دن میں جزیرے میں ایسی جگہ جا پہنچا جہاں بہت سے تنبے پڑے تھے، ان میں کچھ خشک بھی تھے۔ میں نے ایک بڑا سا سوکھا ہوا تنبا اٹھایا، اس کا اوپر کا حصہ الگ کر کے صاف کیا۔ انگور کی ایک بیل کے پاس جا کر اس میں انگور بھرے اور منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ تھوڑے دن میں خالص انگوری شراب تیار ہو چکی تھی۔ میں روز تھوڑی تھوڑی پی لیتا تاکہ چستی آئے اور تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ بوڑھے نے مجھ سے اشارے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے چستی آتی ہے اور پریشانیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی دو۔ میں نے جتنی بھی تھی اسے ساری دے دی۔ وہ گھٹا گھٹ پی گیا، نشے میں آ کر جھومنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس پر نشہ چڑھ گیا ہے تو اسے نیچے گرا دیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر لایا، وہ نشے میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ میں نے پتھر اس کے سر پر دے مارا اور اس کو ہلاک کر ڈالا۔ بہت دن تک میں اس جزیرے پر رہا، پھل کھاتا، چشموں سے ٹھنڈا پانی پیتا اور اس انتظار میں رہتا کہ کوئی جہاز آئے تو مجھے وہاں سے چھٹکارا ملے، میں صحیح سلامت وطن پہنچ کر گھر والوں اور اپنے دوستوں سے جا ملوں۔ آخر قسمت نے ساتھ دیا۔ ایک روز سمندر میں ایک جہاز آتا مجھے دکھائی دیا۔ وہ
جزیرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جزیرے پر لنگر ڈالا اور جہاز پر سے لوگ اتر کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تو یہاں پر کیسے پہنچ گیا، تو میں نے ان لوگوں کو اپنا سارا ماجرا سنایا۔ اس پر انہیں سخت تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ جو شخص تیرے کندھوں پر سوار ہوا تھا وہ شیخ البحر یعنی سمندری بابا کے نام سے مشہور تھا۔ جس آدمی پر سوار ہو جاتا ہے اسے مار کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو نے کمال کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور اپنے پاس سے کچھ نئے کپڑے دیے۔ میں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو اتار کے وہیں پر پھینک دیا اور نئے کپڑے ان سے لے کر پہن لیے۔ وہ مجھے جہاز پر لے گئے۔ دن رات سفر کرتے کرتے ہم ایک شہر میں پہنچے جہاں بالکل سمندر کے کنارے اونچے اونچے مکان تھے۔ بندروں والا شہر اسی شہر کا نام تھا۔ جب رات ہوئی تو تمام باشندے کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں نکل جاتے۔ انہیں بندروں سے ڈر لگتا تھا جو رات کے وقت شہر پر دھاوا بول دیتے تھے۔ ادھر میں شہر میں سیر کو نکلا، ادھر جہاز روانہ ہو گیا، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا کہ شہر کا ایک آدمی میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے بولا، اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے تو اس شہر میں نیا آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پردیسی ہوں، میں اس جہاز پر یہاں آیا تھا۔ جہاز والے مجھے بتائے بغیر ہی روانہ ہو گئے، میں یہاں پر رہ گیا۔ اس آدمی نے کہا، اٹھ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اگر رات کے وقت شہر میں رہا تو بندر تمہیں یہاں پر مار ڈالیں گے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر بندر اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد کشتی میں وہ مجھے بٹھا کر وہاں سے 1 میل دور لے گئے۔ رات ہم نے وہاں پر گزاری۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آ گئے اور کشتی سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہر رات ان کا یہی دستور تھا، اگر رات کے وقت کوئی شہر میں رہ جاتا تو بندر اسے مار ڈالتے تھے۔ دن کے وقت بندر شہر سے نکل کر باغوں میں پھل پھول کھانے کے لیے چلے جاتے۔ جہاں میں تھا وہ کالے لوگوں کا آخری ملک تھا۔ اب ایک اور عجیب بات سنیے، جن لوگوں کے ساتھ میں کشتی میں رات گزار چکا تھا ان میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ تجھے کوئی پیشہ تو آتا ہوگا۔ میں نے کہا، میرے بھائی، مجھے کوئی پیشہ نہیں آتا، نہ کوئی چیز میں بنانا جانتا ہوں۔ میں ایک سوداگر ہوں، میرے پاس جہاز بھی تھا اور بہت سارا مال بھی، لیکن بدقسمتی سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور خدا کے حکم سے میری جان بچ چکی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور کپڑے کا ایک تھیلا لے آیا، اس میں کنکر پتھر بھر لے اور شہر والوں کے ساتھ باہر جا، ان سے کہہ دوں گا کہ تیرا خیال رکھے، باہر جا کر جو کام وہ کریں گے وہی تجھے بھی کرنا ہوگا۔ اس طرح تیرے پاس اتنی رقم آ جائے گی کہ تجھے کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوگی اور تم بآسانی سے اپنے وطن میں جا سکو گے۔ چنانچہ میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور تھیلے کے اندر پتھر اور کنکریاں بھر لیے۔ ایک ٹولی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ میرے مہربان اس ٹولی سے کہا، یہ پردیسی ہے، اسے پھل جمع کرنا سکھا دو تاکہ روزی کما سکے، یہ ثواب کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہر ایک کے پاس ویسا ہی کنکروں پتھروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا موجود تھا جیسا کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک لمبی چوڑی گھاٹی میں پہنچ گئے جہاں بہت اونچے اونچے درخت موجود تھے، ان پر کوئی نہ چڑھ سکتا تھا۔ وہاں پر ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر بندر درختوں پر جا چڑھے۔ لوگ تھیلیوں سے کنکر نکال کر بندروں کو مارنے لگے۔ جواب میں بندر درختوں سے پھل توڑ کر لوگوں پر برساتے۔ میں نے پھلوں کو دیکھا تو وہ تمام پھل ناریل کے تھے۔ ناریل جمع کرنے کی ترکیب سمجھ کر میں نے ایک بہت بڑا درخت ڈھونڈا جس پر بندروں کا ایک بڑا جھنڈ تھا۔ میں نے ان پر پتھروں اور میری طرف انہوں نے ناریل پھینکے۔ یوں میں نے پورا تھیلا ناریلوں سے اچھی طرح سے بھر لیا۔ ناریل جمع کر کے
ہم شہر لوٹے، میں اپنے دوستوں کے پاس گیا جس نے مجھے اس ٹولی کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ میں نے ناریل اسے دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا یہ ناریل تیرے ہیں، انہیں بیچ کر روپے جمع کرتا جا۔ اس نے اپنے مکان کی ایک کوٹھڑی کی چابی مجھے دے دی اور بولا جو ناریل نہ بکے انہیں اس کوٹھڑی میں رکھا کر، روز اسی طرح ناریل جمع کرتا رہ، یقین ہے تیرے پاس اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ تو بآسانی اپنے وطن میں پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا، میں نے ایسا ہی کیا، روز لوگوں کے ساتھ ناریل بٹورنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ایسے درخت کی طرح بھیجتے جس پر اچھے اچھے ناریل لگے ہوتے، کیونکہ وہ مجھے پردیسی آدمی سمجھ کر میرا خاص خیال رکھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میرے پاس کافی ناریل جمع ہو گئے، ان میں سے تھوڑے بہت بیچ کر میں نے شہر میں بننے والی خاص چیزیں خرید لی۔ اس کام میں مجھے لطف آنے لگا، شہر کے تمام لوگ بھی مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آتے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر وہاں پر لنگر انداز ہوا، اس میں سوداگر تھے، وہ شہر آ کر اپنا مال بیچنے اور ناریل خریدنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ایک دوست کے پاس جانا پسند کیا۔ میں وہاں پر پہنچ گیا، جہاز آنے کی خبر دی اور کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا جیسے تیری مرضی۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ جہاز پر آ کر کپتان سے ملا، کرایہ طے ہو گیا تو جو ناریل میرے پاس باقی تھے انہیں اٹھوا کر لے آیا۔ ایک دو دن بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ ہم جس جزیرے پر پہنچے وہاں ناریل بیچ کر بدلے میں کوئی چیز خرید لیتا۔ خدا کے فضل سے میں نے اس طرح اس سے 4 گنا زیادہ کمایا جتنا میرے پاس تھا، اور جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہم ایک جزیرے میں پہنچے جہاں لونگ اور کالی مرچیں پیدا ہوتی تھیں۔ میں نے ناریلوں کے بدلے لونگ اور کالی مرچیں وہاں سے خرید لیں۔ ہمارا ایک جگہ گزر ہوا جہاں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے۔ میں نے غوطہ لگانے والوں کو تھوڑے سے ناریل دے کر کہا میری خاطر غوطہ لگاؤ۔ انہوں نے غوطہ لگایا اور بہت سے بڑے بڑے اور قیمتی موتی نکال کر اوپر لے آئے۔ کہنے لگے کہ اے میرے آقا، واللہ تیری قسمت اچھی ہے۔ میں نے موتی لے کر اپنا سامان سمیٹا اور اس میں موتیوں کو رکھ لیا۔ چلتے چلتے ہم بصرہ تک پہنچ گئے۔ وہاں میں نے 2-3 دن قیام کیا، پھر بغداد روانہ ہو گیا اور اپنے محلے میں پہنچ کر گھر آیا۔ گھر والوں کو میرے صحیح سلامت لوٹنے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے اپنا مال و اسباب گوداموں کے اندر رکھوا لیا، خیرات کی۔ میں نے یتیموں کا خاص خیال رکھا۔ میں نے لوگوں کو پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی پیشہ نہیں آتا تو وہ مجھ سے آ کر پیسے لے لے اور اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔